سب سے پہلا جو ہمارا وہ IMF جو معاہدہ پچھلی حکومت نے کیا تھا اس کو مکمل طور پر نفائی کیا گیا پچھلی حکومت نے، اور اپنے ہی معاہدے کی انہوں نے اس کی دھجیاں بکھیر دی. پھر بڑی مشکل سے ہم نے IMF کے ساتھ، اس کے بعد جو پچھلے سال جو فلڈز آئے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے وہ تباہ کن تھے اور اس نے معیشت کو بے پناہ نقصان پہنچایا. اس کے باوجود بھی کہ کابینہ کے کا ممبرز نے دن رات کوشش کی بحالی کے لیے، ریہیبلیٹیشن کے لیے، ریلیف کے لیے، انٹرنیشنل ایجنسیز سے اپروچ کیا گیا، اور وفاق کے علاوہ صوبوں نے اربوں روپے اپنے صوبائی سے خرچ کیے. وفاق کی تقریباً 100 ارب روپیہ خرچ کیا. بیرونی ممالک سے امداد آئی، دوست ممالک نے ہمارا ہاتھ بٹھایا، لیکن یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ تقریباً 30 ارب ڈالر کا ہمیں معاشی نقصان ہوا، 30 ارب ڈالر کا. پھر اس کے بعد جو دنیا میں کساد بازاری تھی، خاص طور پر یوکرین کے جو ایک چل رہا ہے اسٹرگل، ایگریشن اور کرائسس، اس کے نتیجے میں عالمی منڈیوں میں کموڈٹیز کی قیمتیں بڑھی، جس کا پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کو بے پناہ اربوں ڈالر زائد دینے پڑے، چاہے وہ تیل کی قیمتیں ہیں، چاہے وہ کھاد ہے، چاہے وہ گندم ہے، کاٹن ہے، ہر لحاظ سے. پھر اس کے بعد اب ہم دوبارہ IMF کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھے، اور IMF کی تمام جو ان کی شرائط ہیں ان کو منون نہ صرف تسلیم کر لیا گیا ہے بلکہ ان کے اوپر پوری طرح ہم نے جو پرائر ایکشن جو ہیں ان کو ہم نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا ہے. لیکن ابھی تک جو سٹاف لیول ایگریمنٹ ابھی تک سائن نہیں ہوا، جس کے بعد بورڈ میں یہ معاملہ جائے گا. بہرحال امید کی جانی چاہیے کہ تمام شرائط پوری کرنے کے بعد اسی ماہ IMF کا 9th ریویو مکمل ہو کر بورڈ سے اس کی منظوری لی جائے گی. IMF کے میری IMF کی MD سے کوئی 1 گھنٹہ ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، اور گفتگو کے نتیجے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ان سے یہ تجویز کی تھی کہ آپ اگر وربل کمٹمنٹ دیں تو اس کی بنیاد پر جو باقی سٹیپس ہم 1-2 اور انہوں نے مجھے کہے تھے، ہم وہ انشاءاللہ وہ سٹیپس ہم لے لیں گے. انہوں نے مہربانی کی، وربل کمٹمنٹ دی، جس کے نتیجے میں ہم نے وہ سٹیپس بھی ہم نے اٹھا لیے ہیں. لہٰذا اب کوئی ایسی چیز باقی نہیں جو کہ اس میں رکاوٹ بن جائے. ان تمام جو میں نے ابھی جو مسائل آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس سے پاکستان کے عام آدمی کے اوپر بے پناہ مہنگائی کا بوجھ پڑا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مہنگائی اس وقت دنیا میں سکہ رائج الوقت ہے، چاہے وہ برطانیہ ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، ہر جگہ مہنگائی ہے. لیکن ان کی جو اکانومیز ہیں ان میں اتنی سخت ہے کہ وہ اپنے عوام کو وہ ریلیف دلا سکیں. بدقسمتی سے جب ہم نے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالی تو ہماری
इकॉनमी का पिछली हुकूमत ने जनाजा निकाल दिया था, और इस एक साल में 14 महीनों में जो मुश्किलात हम पर आ पड़ी वो मैंने अभी आपको बयान की हैं। इस दौरान हमारे दरीना दोस्त और बहुत बाएतमाद दोस्त चीन ने हमारी भरपूर मदद की, फाइनेंशियल सपोर्ट दी हमें, और ये पिछले 2-3 माह में चीनी हुकूमत की सपोर्ट जो है वो इंतहाई मददगार साबित हुई। उसकी तफसील में मैं नहीं जा रहा। और IMF के हवाले से हमारे बरादर ममालिक सऊदी अरेबिया और UAE ने हमारा हाथ थामा, और हमारी इसमें जो IMF की शराइत थी एडिशनल, यानी जो गैप था, उनके मुताबिक उसमें $3 अरब, 2 सऊदी अरेबिया और 1 UAE ने, $3 अरब की हमारी बहुत इस आड़े वक्त में बहुत टाइमली और कीमती मदद की है, जिसके हम उनके बेहद शुक्रगुजार हैं। ये है सूरत हाल जो मैंने बड़े इख्तिसार के साथ आपके सामने रखी है। आज बजट पेश होना है, और अब चैलेंज ये है कि इस वक्त जो महंगाई ने गरीब आदमी का बेपनाह उसके ऊपर बोझ डाला है, जो हमारी इक़्तिसादी तरक्की जिस रफ्तार पे होनी चाहिए थी, जिन चैलेंजेस का जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, उसकी वजह से वो सुस्त रवि का शिकार हो गई। ये एक अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि हमारा जो करंट डेफिसिट है उसमें बहुत पिछले महीनों में बड़ी बेहतरी आई, और करंट डेफिसिट हमारा कम होकर ऑलमोस्ट इन 10 महीनों में करंट डेफिसिट में 10 बिलियन कमी आई, और उससे ये सुकड़ कर $3.3 बिलियन पे रह गया। ये एक बहुत बड़ी एक पॉजिटिव है। मगर दूसरी तरफ जो फॉरेन एक्सचेंज के हमारे जो वसाइल हैं वो बड़े, उनके ऊपर बहुत बोझ है, तो जाहिर है कि हमारी जो इंपोर्ट जो रजीम है वो उसमें प्रायोरिटी है, और उसकी वजह से हमारी जो एक्टिविटी है उसमें ज़ाहिर है कमी आई है। तो ये सारे जो मैंने आपको चैलेंजेस बयान किए हैं उसके लिए पूरी कोशिश जारी है, और ये बजट जो अभी आपके सामने पेश किया जा रहा है, मैंने नॉर्मल मेंबर्स की मावरत में के साथ, वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम के साथ, और पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं, कारोबारी हजरात, ज़राई फील्ड से जिनका ताल्लुक है, IT से जिनका ताल्लुक है, एक्सपोर्टर्स, हमने पिछले हफ्ते 1.5 हफ्ते में कई उनके साथ मीटिंग्स की, और उसका खुलासा ये है कि हमें जो हमारी जो ज़राई शोबा है उसमें हमें बहुत जल्द अच्छे नताइज मिल सकते हैं अगर हम उसमें इक़दामात उठाएं। सिर्फ इस बात पे खुश हो जाना कि चूंकि किसान को गंदम की कीमत अच्छी मिली तो बम्पर क्रॉप हुई, ये अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है, और यकीनन किसान अच्छी कीमत मिली और उसने मेहनत की। लेकिन क्या हम 35 सालों में उन ममालिक के मुकाबले में जिनकी इन मदाद में यील्ड दुगनी हो चुकी है, क्या हम उसमें कोई पेशरफ्त की? तो मेरा जवाब है कोई खातर खा पेशरफ्त नहीं की, चाहे वो गन्ना है, चाहे वो गन्ना है, चाहे वो कपास है, और जो दूसरी हमारी, और फिर हमारी जो साइंटिफिक रिसर्च एंड सो ऑन सो फोर्थ,
تو یہ وہ شعبے ہیں جن میں اگر ہم انویسٹ کریں گے، اور دیہی علاقے قصبے ہیں وہاں پر یعنی زرعی اجناس پر مبنی ہم ویلیو ایڈڈ چینج وہاں پر قائم کرے. اگر آپ کا آم جو ہے وہ جب گلنا سڑنا شروع ہوتا ہے تو اس کی اگر کلیکشن کا انتظام ہو، سٹوریج کا انتظام ہو، مشینری ہو، اس کو ویلیو ایڈڈ میں بدلنے کے لیے آم کا اچار بنائیں، آم کے جوس بنائیں اینڈ سو آن سو فورتھ. اسی طرح باقی فروٹ سبزیاں، تو اربوں ڈالر کی آپ کو اگلے سالوں میں اس میں ایکسپورٹس مل سکتی ہیں. اور دیہی علاقوں میں وہاں خوشحالی آئے گی. وہاں پر آج نوجوان جو FA BA کر گیا ہے، اب وہ فصل اپنا کی بجائی اور کاٹنے میں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، وہ شہر آنا چاہتا ہے. اس کو اگر ہم اپرچونٹیز وہاں مہیا کریں گے، وہاں پر یہ وسائل دیں گے تو وہاں پر خدمت کرے گا، ماں باپ کی بزنس چلائے گا، اور شہر میں جو مائیگریشن ہے اس میں بھی خاطر خواہ کمی آئے گی. تفصیل اس کے اوپر ہم نے کیا ہے وہ فائنانس منسٹر آپ کو بتائیں گے. اسی طریقے سے IT کے شعبوں میں، ایکسپورٹس میں، اس میں ہمارے منسٹر آف کامرس ہیں، منسٹر IT ہیں، اور دوسرے منسٹر فائنانس اینڈ دوسرے جو ہمارے منسٹرز ہیں، انہوں نے سب نے بڑی اس میں معاونت کی ہے. پھر اگلی بات اور جو آخری بات میں جو بطور ابتدائی کرنا چاہتا ہوں یہ ہے وہ جس سے کہ ہم اکانومی کو آگے بڑھائیں گے. لیکن میری بات یہ طے ہے، یہ میری بات نوٹ کر لیں کہ دنیا میں پاکستان چھوڑ دیں، دنیا میں جو معیشت کا پہیہ جڑا ہوا ہے سیاسی استحکام کے ساتھ. اگر ملک کسی بھی ملک میں چاہے وہ پاکستان استحکام نہیں ہوگا تو وہاں پر معیشت ترقی تو دور کی بات ہے، تباہ ہو جائے گی. آپ 70 کی دہائی میں جب یورپ میں بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے دیکھ لیجئے کہ ان کی اکانومیوں کا ان کی وہ جنازہ نکل گیا. اس طرح کی دنیا میں کئی عصر حاضر کی مثالیں موجود ہیں. تو پاکستان میں پچھلے ایک سال سے جو یہاں پر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اس کے لیے جو اپنا ذرائع تلاش کیے گئے، اس کے لیے جو بیانیہ، اس کے لیے جو جنگ بندی کی گئی، اس سے اس ملک کے اندر ایک سیاسی طوفان آیا. ایک سیاسی ہلچل نہیں بلکہ ایک طوفان آیا، طوفان جس نے کہ معاش کے پہیے کو جام کر دیا. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ آلموسٹ ختم ہو گئی. ملک کے اندر جو سرمایہ کار ہیں وہ رک گئے، اور جو سمندروں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا. تو یہ وہ سب سے بڑا الارمنگ فیکٹر ہے کہ اگر سیاسی استحکام کے بغیر اربوں کھربوں ڈالر جھونک دیں اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا. اس لیے سیاسی استحکام لانے کے لیے ہم سب اس کے اوپر یکسو ہیں. اسٹیٹ آف پاکستان یکسو ہے، ادارے یکسو ہیں کہ سیاسی استحکام لائیں گے تو یہ معاملہ آگے چلے گا. آخری بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غریب آدمی، جس طرح میں نے شروع میں نے کہا کہ وہ بیچارہ پس گیا ہے، اس کی تنخواہ اگر اس میں خاطر خواہ اضافہ نہ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مشکل اور نامساعد حالات ہیں، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں کم از کم اس کی تنخواہ میں اتنا اضافہ کریں جس سے کہ وہ اپنے بال بچوں کا جو پیٹ جو ہے وہ ان کو پال لے اور ان کی جو بنیادی ضروریات کو وہ پورا کر لے. اسی طرح پینشنرز ہیں، ان کی پینشن میں وہ ریٹائرڈ لوگ اس انفلیشن سے ان کی پینشنیں آدھی سے بھی کم ہو گئیں، ان کی تنخواہیں آدھی سے بھی کم ہو گئیں. تو اس لیے پینشنرز کا ہمیں خیال کرنا ہے. یہ وہ دو ایشوز ہیں جو آج آپ کے سامنے پیش ہوں گے. آپ نے رائے دینی ہے اور اس کے مطابق پر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. میرا یہ یقین ہے کہ ان تمام تر مشکلات کے باوجود دیکھیے کہ بمپر ویٹ کی کراپ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا. 10 سالوں میں یہ سب سے بڑی گندم کی، اور اسی طرح کاٹن میں جو کاٹن کی قیمت
اناؤنس کی گئی، کاٹن کا جو ایریا ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ ہوا جس میں کاٹن کی بجائی کی گئی ہے، اور امید کی جانی چاہیے کہ اس مد میں ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائیں گے۔ پھر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گیس کی قیمتیں دنیا میں نیچے آ رہی ہیں، کہیں سے ہمیں گیس کا نیا کانٹریکٹ مل جائے جس سے اس وقت جو گیس جن قیمتوں پہ خریدی گئی تھی ماضی میں، اگر ان کم قیمتوں پہ کوئی کانٹریکٹ مل جائے تو ایوریج جو ہے اور قیمت کم ہو جائے گی، اور اس سے ملک کے اندر اقتصادی پہیہ تیزی سے چلے گا۔ بجلی کی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، آپ جانتے ہیں، آج اس کے لیے وقت نہیں، آپ نے پیچھے پریزنٹیشن بھی لی تھی۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ وزیر اعظم محمد